خواجہ ظہیر الدین صاحب، جنہوں نے 80s کے زمانے میں فلموں میں بھی کام کیا، ماڈلنگ بھی کی اور بیرون ملک یہ رہے بھی، لیکن اس کے بعد یہ سارا کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ سائیکلنگ کو یہ پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب ایک کلب بھی چلا رہے ہیں سائیکلنگ کے حوالے سے، اور ہزاروں لوگوں کو یہ ٹرین کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان ہارون افتخار قریشی، شہر اقتدار سے۔ ناظرین اکرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے ان مثبت چہروں سے ملوائیں، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں اور ان کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیسے کیسے روشن چہرے چھپے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص سائیکل پہ جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ بالکل فارغ ہے، اس لیے یہ سائیکل پہ جا رہا ہے، حالانکہ فارن کنٹریز میں اس چیز کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو سر، فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جس زمانے میں آپ ایکٹنگ کر رہے تھے، ماڈلنگ کر رہے تھے، آپ نے آج سوچتے نہیں یار کہ میں اس فیلڈ میں رہتا تو آج پتہ نہیں کس سٹیج پہ ہوتا، میں یہ سائیکلنگ پہ کیسے لگ گیا؟ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر سے مجھے اس طرح سے تربیت دی گئی تھی کہ یہ بھی ایک فریڈم تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو ایکٹنگ کر لی، لیکن اس کو پیشہ نہیں بنایا۔ اسٹیج پہ ایکٹنگ کی، ماڈلنگ کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کھیت میں نکل جاتے ہیں تو آپ اسے ایکسپلور کرتے ہیں، کہیں پگڈنڈی آ جاتی ہے اسے جمپ لگاتے ہیں، کوئی تنگ پگڈنڈی آ جاتی ہے کبھی سلپ ہو کے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک آزادی گھر والوں نے دے رکھی تھی، لیکن اس سے اپنا جو فوکس تھا، جس سے کہ میں نے اپنے لیے روزگار کمانا تھا، اس سے نہیں ہٹا گیا، اور میں ایک پروفیشنلی انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کو آپ آج کل کی دنیا میں میڈیا ٹیکنالوجی، ڈیٹا، یہ بات کرتے ہیں، اس میں تھرو آؤٹ کام کرتا رہا۔ اور اس میں بھی مجھے قدرت نے جو صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ بزنس ڈیولپمنٹ، جس کو عرف عام میں سیلز مین کہنا چاہیے۔ تو آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ آئی ایم اے پرسن جو اپنا آئیڈیا، اپنی بات، اپنا جو سوچ ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے فار دی بینیفٹ آف کمیونٹی، نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ سائیکلنگ کو اس لیے اڈاپٹ کیا کہ کسی ایک چیز کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ پینٹنگ کو اڈاپٹ کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے پینٹ سے اپنا ایکسپریشن کرتا ہے۔ تو ہماری جو سائیکلنگ ہے یہ ہمیں معاشرے میں ہر معاشرے کے لوگوں سے ملواتی ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں۔ ہمارا گھر تھا پاکستان نیول فارمز میں، تو وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے، جب میں 2-3 سائیکلسٹوں کے ساتھ اپنے ہی گھر جا رہا تھا تو اس نے ہمیں ڈنڈے سے روک دیا، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں وہ اپنا ہیلمٹ اینک اتاری، میں نے کہا یار دیکھو میرا گھر ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اچھا سر۔ تو وہی تو یہ ہمارے معاشرے کے ڈفرینٹ قسم کی ویلیوز کو کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ ڈرائیور آتا ہے، خانسامہ بیچارہ آتا ہے، مالی آتا ہے، یہ خیر آپ تو وہ بھی ماشاءاللہ موٹر سائیکلوں میں آتے ہیں۔ تو اس لیے جو سائیکل ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے، جس کا تھوڑی سی دیر میں بہت، آپ پیدل بھی چل سکتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے، برسک واک کریں، آپ رننگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرا سائیکل ان سب میں سے زیادہ بہتر اس لیے کہ اس میں آپ سیڈل پہ بیٹھیں، تو اس لیے نہ آپ کے گھٹنے، نہ آپ کے ٹخنے ان پہ، نہ آپ کے کولوں پہ وزن نہیں پڑ رہا، آپ ساری سیڈل میں بیٹھے ہوئے مزہ کر رہے ہیں، اور آپ کی نیورو موٹر سسٹم بہت اچھا چلتا ہے، کنٹرولز بہت اچھے بنتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کے دوست احباب کہتے ہیں کہ یار آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہ چھوڑ کے کیا آپ سائیکلنگ پہ لگے ہوئے اور کیا آپ روڈوں پہ پھر رہے ہیں؟ کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا، لوگ دوستوں نے کہا ہو؟ وہ یہ ہے کہ ابھی میں لیٹسٹ بتاتا ہوں، میں ابھی پاکستان نیول فارمز گیا ہوا تھا، تو وہ والا ہم فارم بیچ کے آ گئے ہیں۔ تو وہاں کا جو چوکیدار تھا اس گھر کا، اس نے مجھے بڑی عزت دی اور مجھے ساری میرے سے گپ شپ لگائی۔ تو اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ جی ادھر جو بھی بندہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جو اس گھر کا مالک تھا نا، وہ سائیکل بڑی چلاتا ہے۔
تو میں نے کہا میں وہی ہوں. اس کو یہ یقین نہیں آیا کہ میں سائیکل چلانے والا ہوں. سر آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں بچوں کو کاؤنسلنگ کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے, کالجز میں بھی جاتے ہیں, کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ اکثر اب جب میں لیٹس سپوز کوئی بندہ آپ کو دیکھے گا جس کو نہیں پتا آپ کا, وہ کہے گا یار کہ یہ آ گئے, یہ شاید اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایسے انگیج کر رہے ہیں, ایسا کبھی کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو؟ کیونکہ لوگ دیکھ کے جج نہیں کر سکتے کہ آپ سائیکلنگ کرتے ہوں گے. اس کی وجہ ایسا ہے کہ میں شروع ہی سے انٹر ایکٹیو بات کرتے ہیں. ہم جیسے ہی اسکول میں ہمیں جاتے ہیں تو ہم ان سے انٹر ایکٹیو بات کرتے ہیں, ان کو انوالو کرتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. آپ سوال پوچھنے کو انکریج کرتے ہیں, سوال پوچھنے سے انسان سیکھتا ہے. تو ایسا اتفاق بہت نہیں ہوا, لیکن ایسا اتفاق ضرور ہوتا ہے جب ہم کسی گاؤں یا ریموٹ ایریا میں ہیں تو وہ بچے پاس آ کے کہتے ہیں بابا جی ایک ہی مصیبت ہے, سائیکل کیوں, تاڑے کو موٹر سائیکل چلاؤ, ایک کتنے سائیکل. تو ہم اس کو ہنس کے کہتے ہیں یار پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہیں, غریب آدمی ہیں, تو پیڈل ہی چلا کے آ جاتے ہیں. تو وہ ہنس پڑتے ہیں, ان کو بات ویسے وہ سمجھ نہیں آتی, وہ ایک معصومانہ انداز سے نہیں, ایک معصومانہ انداز سے ہنس کے سوچتے ہیں کہ اس نے کوئی بات صحیح ہمیں بتائی نہیں. جب آپ پاکستان پراپر شفٹ ہوئے اس کے بعد جب آپ نے پراپر سائیکلنگ شروع کی, پہلا جو سفر تھا آپ کا وہ کہاں کا تھا اور اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور اس کے بعد جب واپس آئے تو فیملی کا ریئیکشن یا فیملی کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ نہیں, اس سے پہلے میں بہت زیادہ آتے سال نا ہائیکنگ اور ٹریکنگ میں انوالو تھا, مرغلہ ہلز کی. اور جب سائیکلنگ شروع کی تو سب سے پہلا تجربہ مجھے چونکہ ہلز اور اس کا راکی ماؤنٹینز کا شوق ہے, تو ہم شاہ الدتہ کی طرف گئے جو اوپر لوسر بولی ہے. تو مجھے تاریخ کا بھی شوق ہے کہ وہ مغلز اور وہ جو الیگزینڈر جو تھا وہ کیسے ان کے کاروان یہاں سے گزرتے تھے, زمانے کے کنویں موجود ہیں اور وہ کنواں کیسے نیچے جاتے تھے. جی, تو اس طرح سے وہاں پہ گئے اور وہاں سے ہم پھر واپس آئے. وہ سفر تھا, اس میں وہ پہلی دفعہ چڑھائی بھی ذرا کرنی ٹف تھی کیونکہ گیئرز والے, لیکن ہم امریکہ میں بھی سائیکلنگ کرتے رہے تھے, سعودی عربیہ رہتے تھے, وہاں بھی سائیکلنگ کرتے رہتے تھے. لیکن یہ ہلی ٹریکس اور ماؤنٹینز ہمیں بالکل قریب گھر کے نصیب ہوئے ہیں, یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے اس ساری جرنی میں فیمیلز کا انتخاب کیوں کیا کہ آپ نے ان کو پریورٹی پہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے؟ اچھا, وہ پرائورٹی پہ میں نے نہیں رکھا, وہ بائی ڈیفالٹ میں بتاتا ہوں وہ کیسے ایوالو ہوا. جب میں ملک میں آیا تو میں جو ہے نا میرے پاس ایک ایسی اسکل تھی کہ جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, ینگ یوتھ, وہ کس طرح سے اپنے لیے خود بزنس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ان کی میں ٹریننگ کر رہا تھا نس یونیورسٹی میں, 5 سال کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کا نام تھا ڈسکور پراسپیرٹی تھرو انٹرپرینیورشپ. تو ایک تو میرا واسطہ ڈائریکٹ ان یوتھ سے پڑا, دوسرا میرا واسطہ میں سافٹ ویئر سائٹ کا جو بندہ ہوں تو میں اس کی سیلز اینڈ بزنس اینڈ مینجمنٹ کا آدمی ہوں. تو میں سافٹ ویئر ہاؤس کا کنٹری ہیڈ تھا, تو اس میں 100 سے زیادہ میرے پاس لوگ کام کرتے تھے. تو میں ان کے اندر جو کمی محسوس کرتا تھا وہ اعتماد کی. تو میں نے وہاں سے یہ اعتماد کو ان کو دینا شروع کیا جس کو ہائی سیلف اسٹیم کہتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ کرنی شروع کی. تو وہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جتنی سنجیدگی سے جو ہم انہیں شیروز کہتے ہیں, اس لیے میں وہ لفظ شیروز بولوں گا گرل کو اور وومن کو, تو وہ جو ہیں بڑی سنجیدگی سے اپنے آبجیکٹو پہ ہیں, ویئر ایز میل تھوڑے سے جو ہے نا بیچ میں لفانڈریاں مار رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی یہ مطلب کریں. تو جو ٹیمیں تھیں میری ان میں گرلز بھی تھیں, وہ جیتی. میری ایک گرل کو $10,000 ملا نسٹ کی یونیورسٹی کی, ان کا نام انم ہے. انہوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی, اس کو کہتے ہیں نینو میمبرین واٹر پیوریفائر بنایا. تو اس کے لیے وہ ملیشیا جا کے, تو انہیں میں نے کوچ کیا کہ کس طرح سے آپ اپنی پریزنٹیشن کریں گی, کیا کیا. تو ماشاءاللہ ان کو $10,000 ملے, اس کو کہتے ہیں پروف آف کانسیپٹ کے لیے. تو اس طرح سے عزت افزائی جب ہوئی تو ایسی خواتین نے جب انکریجمنٹ کو دیکھا
تو وہ ہماری سائیکلنگ کے لیے شامل ہوئیں. آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والی جو اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل تو اسپیشلی یہ جو موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہیں، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کے جسم اور ان کے ذہن اور ان کے مسلز جو ہیں وہ بڑے سلگش سے ہو جاتے ہیں. پھر وہ ڈفرینٹ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وارم اپ ہو جائیں. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فزیکل کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو فوڈ انٹیک ہے اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے. ناظرین اکرام، خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ 19 سال کی آپ کی جو ایج تھی، اس کے بعد ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایج وہی 19 سال والی ہے، اور آپ ان کو دیکھ کر ایک ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کے کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جسمانی نشوونما ہے، جسمانی صحت ہے، مینٹل جو ہیلتھ ہے، وہ کتنی ضروری ہے. جب آپ کی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو آپ سارے کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے. مزید ایسے مثبت چہرے ہم آپ کو پاکستان کے دکھاتے رہیں گے اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے رہیں گے. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.